وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے وقار اور عزت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم اپنے ذاتی مفادات اور انا کو پاکستان کے تابع کریں گے. پوری قوم تقاضا کر رہی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں جن کو ملک کی ترقی و خوشحالی گوارا نہیں. دہشت گردی کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں. کھربوں ڈالر کے خزانے ملک کے پہاڑوں کے اندر موجود ہیں. دہشت گردی کا ایک مقصد پاکستان کو ان وسائل سے استفادہ کرنے سے روکنا ہے. اتحاد اور اتفاق سے ہی دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کریں گے. افواج پاکستان ملک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. ملک میں تفریق مذہبی منافرت ہے تو یہ ان عظیم قربانیوں کے ساتھ بے وفائی ہے. اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. پاکستان اس لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرض کی زندگی بسر کریں. جب تک کہ معاشی طور پر ہم پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ نہیں بنا لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا کہ پھر معاشی جب تک کہ آپ کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، سیاسی آزادی اس وقت تک وہ ایک سراب ہوتا ہے. بدقسمتی سے آج غلط معلومات اور بے بنیاد پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے. تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے میں غلط پروپیگنڈے یہ جس نے پاکستان کے اندر ایک بے سکونی پیدا کر دی ہے. ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے امن اور سکون کے ساتھ، اور امن اور سکون جڑا ہوا ہے ترقی اور خوشحالی کے ساتھ. دے آر انٹرٹوائنڈ. 17 روز پہلے دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس ٹرین سروس بحال ہو گئی. پشاور سے گزشتہ روز چلنے والی جعفر ایکسپریس کوئٹہ پہنچ گئی ہے. مسافروں نے ٹرین سروس کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. جیو نیوز کے نمائندے ندیم کوثر نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں سے بات چیت کی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. جی، بلوچستان سے تقریباً 17 روز کے بعد ٹرین کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا ہے. بولان میں جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سے جو ہے ٹرین سروس معطل تھی. آج صبح یہاں سے کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس پشاور کے لیے روانہ ہوئی ہے، اور اب جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے پشاور سے گزشتہ روز چلنے والی جعفر ایکسپریس یہاں پہنچی ہے. تقریباً 250 سے 300 مسافر اس میں یہاں پہنچے ہیں. جو ہماری بات مسافروں سے ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹرین میں صرف سیکورٹی کے انتظامات بڑے اچھے تھے، بلکہ انہوں نے کافی ریلیکس ہو کر سفر کیا ہے. اور بہت اچھا سفر تھا، اچھا سیکورٹی تھا. ایف سی والا ہمارا ساتھ تھا. آج افتتاحی کلپور پہ کیا. سبھی سے آیا ہوں کوئٹہ میں، بالکل ریلیکس ہو گیا. سیکورٹی بھی زبردست تھی اور جو ہے نا کمفرٹیبل ہو کر آ گیا ہے. بہت ایزی سفر رہا. سیکورٹی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور رش بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ہے واپس کوئٹہ اپنے گھر پہنچ گئے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلویز کوئٹہ عمران حیا صاحب. سیکیورٹی کے ماشاءاللہ انتظامات جس طرح پہلے تھے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نائٹ ٹائم آپریشن ویسے بھی کوئٹہ میں نہیں ہے، ڈے لائٹ کا آپریشن ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے انتظامات آن ٹرین سیکیورٹی، آن ٹریک سیکیورٹی، یہ دونوں ڈبل کر دیے گئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف رابطے بحال ہوئے تھے، مذاکرات نہیں ہوئے. 24 نومبر سے قبل صرف رابطے کی بحالی ہوئی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے حتمی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے. ڈیل کے تاثر کی باتیں بے بنیاد ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ طلال چودھری کا طالبان کی واپسی کا بیان حقائق کے برعکس ہے. پاکستان دہشت گردی کے نغے میں ہے. یہ الزامات لگانے کا وقت نہیں ہے. ایسے بیانات کی بجائے اپنی توجہ دہشت گردی روکنے پر مرکوز کریں. ریکارڈ کا حصہ ہے طالبان آباد کاری کے فیصلے جولائی 2022 کے بعد ہوئے تھے. طلال چودھری نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت 43 ایکڑ پر محیط محمود بوٹی ڈمپ سائٹ کے 1.3 کروڑ ٹن کچرے کو ملک کے پہلے شہری جنگل اور سولر پارک میں تبدیل کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت اگست 2024 میں شروع کیا گیا تھا.
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہنا ہے کہ محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ کو جنگل اور سولر پارک میں تبدیل کرنے کے منصوبے سے انشاءاللہ 9,30,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کے مساوی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی آئے گی اور سالانہ 1,05,000 کاربن کریڈٹس پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کاربن اور اسموگ فری مستقبل کے لیے پرعزم ہے، عالمی ماحولیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جدید اقدامات کو وسعت دے رہی ہیں۔ منصوبے پر عمل درآمد کرنے پر مریم اورنگزیب، ٹیم روڈا، LWMC اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے عہدے پر رہنے تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان طے معاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک بیان میں وقار مہدی نے کہا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی موجودگی میں ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بڑھانا ایک چیلنج ہے۔ پارٹی قیادت آئندہ بجٹ میں ووٹ دینے سے پہلے یقینی بنائے گی کہ نون لیگ معاہدے پر عمل درآمد کرے، دوسری صورت میں پیپلز پارٹی کو بجٹ میں حکومت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مجلس وحدت مسلمین پاکستان اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عالمی یوم القدس بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ MWM کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ اللہ ظالم کے خلاف میدان میں نکلنے کو پسند کرتا ہے۔ قبلہ اول کی جنگ کسی گروہ، تنظیم یا فرقے کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے مزید کہا کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں مسلم ممالک کے اندرونی خلفشار کو ہوا دے کر طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ عالمی استعمار کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے حکومت کی طرف سے پیکا کے کالے قانون کے تحت صحافیوں کو گھروں سے اٹھانے، مقدمات کے اندراج، میڈیا اداروں میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے میڈیا انڈسٹری کے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف کل 29 مارچ کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ ارشد انصاری نے اسلام آباد میں سینئر صحافی وحید مراد اور کراچی سے سینئر صحافی فرحان ملک کی پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کالے قانون کے تحت عام شہریوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے گھریلو تنازعات پر بھی پولیس کی طرف سے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ارشد انصاری کا کہنا تھا کہ کئی اداروں میں بروقت تنخواہوں اور واجبات کی عدم ادائیگی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ بھی اس میں شریک ہوئے۔ امریکی صدر نے شرکت پر سفیر پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا اور وہاں موجود کئی سفیروں سے مختصر بات چیت بھی کی۔ Good evening and welcome to this magnificent iftar dinner, very special as we honor the Islamic holy month of Ramadan. Let me begin by saying to our Muslim friends, of which I have many tonight, and I think we have many all over the world based on the results in Michigan, other places. But I just want to say hello to all of the people that supported us so strongly. Ramadan Mubarak. I also want to extend a very special thanks to the hundreds of thousands of Muslim Americans who supported us in record numbers in the 2024 presidential election. It was incredible. We started a little slow with you, but we came along, and by the time that election was finished, we figured we went up like a rocket ship. So I just want to thank everybody very much for that. That was great. اسلام آباد میں بہار کا موسم ہے۔ اسلام آباد کے شہری خوبصورت موسم میں عید کی خریداری میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نورین سلیم۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی مشہور جنا سپر مارکیٹ میں۔ یہاں پر اسلام آباد کے شہری اب عید کی شاپنگ کے لیے باہر آ چکے ہیں۔ عید بہت قریب ہے تو زیادہ تر لوگ کپڑوں کی شاپنگ کر چکے ہیں، لیکن جیولری اور چوڑیاں اور ایسی دیگر ایکسیسریز کے لیے خواتین باہر آئی ہوئی ہیں۔ مرد حضرات اپنی فیملیز کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا خریدا، کیا کیا رہ گیا ہے شاپنگ میں؟ جی بس بینگلز رہ گئی ہیں اور باقی تو تقریباً ساری شاپنگ ہو گئی ہے۔ بینگلز لینے آئے ہیں بس؟ جی۔ اور آپ کیا خرید رہی ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں جیولری، مطلب بینگلز اور بریسلیٹس۔ عید پہ تو نہ کوئی بجٹ دیکھتا ہے نہ کوئی مہنگائی دیکھتا ہے، بچوں کی خوشی تو بچوں کی خوشی۔ فیشن کے مطابق لیا یا اپنی اسٹائل سٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں بھائی، فیشن کے مطابق تو چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں بہار کا موسم ہے، راتیں خوبصورت ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ایک خوبصورت موسم میں خوشگوار موڈ میں اسلام آباد کے شہری اپنی عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں۔ جی، ملتان میں خواتین کپڑوں کے بعد جوتے خریدنے میں مصروف ہیں۔ خواتین گرمیوں کی مناسبت سے ہیلز اور سینڈلز خرید رہی ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں صالحہ ملک۔
جی ملتان میں بھی جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے بازاروں کی جو رونقیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, وہ سب یہاں پہ شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں. کپڑوں کے بعد, جیولری کے بعد اب جو خواتین ہیں وہ جوتے میچ کر رہی ہیں اور جوتے وغیرہ خرید رہی ہیں. اس دفعہ فیری ہلز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں تو اس لیے میں نے بھی فیری ہلز کو ریکمینڈ کیا ہے. تو بہت دن کم رہ گئے ہیں, پرائزز بہت زیادہ ہیں اس دفعہ. میں نے سینڈلز وغیرہ اپنی ڈریس کے ساتھ میچنگ لیے ہیں کہ سمرز بھی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ یوز ہو جائیں گے سمرز کے لیے بھی. جب مجھے بس عید کا ویٹ ہے کب تک میں کب آئے گی اور میں ڈریس پہنوں اپنا. جو خواتین کی شاپنگ ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ کافی روز سے جاری ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور چاند رات تک تو یہاں پہ دل دھڑنے کی جگہ نہیں بچے گی. جی لاہور میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. خواتین نے ملبوسات کے ساتھ ساتھ میچنگ جیولری اور دیگر چیزوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کیا ہوا ہے. مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز دعا مرزا. جی لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے اور بازاروں میں خواتین کا خاصا رش ہے. دوسرا چونکہ برہلا ہے اور جیولری اور میچنگ کی شاپنگ ہو رہی ہے تو میں اس وقت ایک جیولری اسٹال پر موجود ہوں ٹاؤن شپ میں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید گالا میں فیملیز تو آئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ابھی کنفیوز نظر آ رہی ہے کہ کیا خریدیں. تو کیا خریدیں؟ عید کی شاپنگ وغیرہ تو ہو گئی ہے بٹ ابھی جیولری وغیرہ کی سلیکشن رہتی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ ذرا اینٹیک جیولری ہے تو میں نے کہا ذرا جیولری کی شاپنگ ادھر سے کی جائے. آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے آج آپ کی چاند رات ہو گئی. نہیں, میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں ادھر. ابھی کیا خریدا ہے؟ ابھی میں دیکھ رہی ہوں, ابھی تو آئی ہوں. کپڑے خرید لیے ویسے؟ جی ویسے عید کی شاپنگ وغیرہ کر لی. مہنگائی کا کیا حال ہے, میں خریدا جا سکتا ہے؟ مہنگائی کا تو بہت برا حال ہے, پھر بھی خریدنا تو ہے نا. آپ کو پتہ ہے بچوں کی تو شاپنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے.